کچھ لوگوں کو سال بعد جو ہے مدر ڈے یاد آتا ہے، پورا سال تو کئی ماں ویسی بھلی ہوتی ہے، تو سال بعد پھر کئی لوگوں کو ماں یاد آ جاتی ہے، پھر سال بعد جو ہے وہ ماں کو یاد کرتے ہیں اور مدر ڈے جو ہے وش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں 365 دن ان کے لیے مدر ڈے ہوتا ہے، 365 دن وہ مدر ڈے مناتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہونا ہے جو 365 دن مدر ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ سال میں ایک دفعہ نہیں، سال کے ایک دفعہ ماں یاد آ گئی، ماں کو وش کر دیا، ایک ادھا سوٹ لہتا، چل اس کے بعد پھر سارا سال نافرمانیاں، سارا سال پھر اسی طرح۔ تو جدو ماں کی گل ہی نہیں مننی تو مدر ڈے کا مدر ڈے پھر کس بات کا؟ مدر ڈے اس بات کا ہے کہ جب آپ فرما بردار ہیں، جب آپ بائبل مقدس میں لکھے اپنی والدہ کو شادمان رکھ، جب آپ کی ماں جو ہے آپ سے خوش ہے اور دل سے آپ کو دعائیں دے رہی ہے، دل سے آپ کو برکت مل رہی ہے، آپ کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں اور یہ آپ کی ماں کی دعائیں ہیں۔ لیکن اگر آپ سال میں ایک دفعہ مدر ڈے کو وش کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نافرمانی کرتے ہیں اور اپنی منمانیوں سے، اپنی مرضی سے اپنی لائف کو گزارتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے کوئی مدر ڈے نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے جن کو خدا نے کامیابی دی ہے، سرفرازی دی ہے، وہ پھر گریٹ مدر ہے۔ اور گریٹ مدر جو ہوتی ہے اس کے اندر خصوصیات ہیں، اور وہ اپنے بچوں کے بارے میں اچھا سوچتی ہے، اپنے بچوں کے بارے میں وہ بہترین سوچتی ہیں، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے آگے بڑھیں، میرے بچے ترقی کریں۔ اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں کلام مقدس میں یعقوب کے بارے میں، تو یعقوب نے اس بات کو مانا۔ اگر شاید وہ اپنی مرضی کرتا تو شاید پھر وہ ٹائٹل نہ ملتا، وہ برکتیں نہ ملتی، وہ سہولیات نہ ملتی، لیکن بات ماننے کا جو ہے ہمیں یہاں پر اجر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اب جو گریٹ مدر ہے، یہاں پر ہم نے دیکھے کلام مقدس میں کہ راحل گریٹ مدر اور زرگالیہ گریٹ مدر، ماں سارا کے بارے میں دیکھتے ہیں گریٹ مدر، اور بتسبا کے بارے میں دیکھتے ہیں گریٹ مدر، اور تیموتھیوس کی ماں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں گریٹ مدر۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ برتے خدا موسیٰ کی ماں، جس کو ہم گریٹ مدر کا ٹائٹل دیتے ہیں، جس نے بچپن سے دودھ پلاتے وقت جو ہے شریعت اور توریت جو تھی اپنے بچے کے اندر بھر دی۔ کیونکہ آج بھی جو مائیں ہیں وہ بچوں کی تربیت کہتے ہیں سب سے پہلی درسگاہ کون ہوتی ہے؟ ماں کی گود۔ پہلی استاد کون ہے؟ ماں۔ تو استاد کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ استاد ہمیشہ اچھا ہی ٹیچ کرے گا، کوئی بھی استاد غلط نہیں ہو سکتا۔ اچھا استاد جو ہے اچھی ٹیچنگ دے گا، اچھا استاد جو ہے آپ کو فیوچر کے بارے میں بتائے گا۔ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ماں سب سے پہلی استاد ہے جو بچے کو سکھاتی ہے۔ بولنا ماں سکھاتی ہے، چلنا ماں سکھاتی ہے، اور کھلانا ماں سکھاتی ہے، اور رہن سہن ماں سکھاتی ہے، اور بچے کی تربیت جو ہے ماں کرتی ہے، اور بچے جیسے جیسے گروتھ کرتے ماں ہی گائیڈ کرتی ہے اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں ایک بہترین استاد ہے، اور اگر آپ استاد کی بات نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نافرمانی کے زمرے میں ہیں، آپ نافرمانی کریں۔ اور جنہوں نے فرما برداری کی وہ خدا کی برکت سے جو ہے وہ بھرکے۔ تو آج گریٹ مدر جو ہے عظیم ماں، جس کے اندر وہ خوبیاں، وہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ اب ایک جو گریٹ مدر ہے، اب میں ماں کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ آج اس دنیا کے اندر آپ خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں، آپ خدا کے کلام کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ تو گریٹ مدر جو ہے، گریٹ مدر جو ہوتی ہے وہ انصاف کرتی ہے، وہ انصاف پسند ہوتی ہے، ریاکاری نہیں ہوتی۔ ماں کبھی ریاکار نہیں ہو سکتی، اگر وہ ریاکار ہے تو پھر وہ ماں ہی نہیں۔ ماں جو ہوتی ہے وہ انصاف کرتی ہے، کہتے ہیں ماں واسطے بچے سارے سانجے ہی ہوتے ہیں، ایکول یا انصاف، ایکول۔ ماں نے سب کو ایکول دیکھنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کسی نے بہتا کسی نے تھوڑا۔ ویسے ہی گھر کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تر ماں کے قریب ہوتے ہیں، لیکن ماں کی نظر میں سارے ہی برابر ہوتے ہیں، وہ ایکول۔ تو گریٹ مدر جو ہے وہ انصاف پسند ہوتی ہے،
وہ انصاف کرتی ہے. اور میں کل رات کو اس کے بارے میں سوچ رہا تھا ماں کے بارے میں کہ جب خدا جو ہے اس کی ابتدا جو ہے اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے وہ ایک بیٹی ہوتی ہے, پھر وہ بہن بنتی ہے, اور پھر جو ہے وہ بیوی بنتی ہے, بہو بنتی ہے, ماں بنتی ہے, اور پھر ساس بھی بنتی ہے. اور یہ ٹائٹل جو ہے یہ ملتے ہیں, پھر دادی بھی بنتی ہے, وہ نانی بھی بنتی ہے, اور کئی ٹائٹل جو ہے وہ اس کو ملتے ہیں. یہ خدا کی خاص جو ہے بلیسنگ ہے, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تو اپنے بچوں کے بچے جو ہے وہ دیکھیں. اب گریٹ مدر جو ہے, گریٹ مدر سب سے پہلے وہ ایک گریٹ بیٹی ہوتی ہے. جب اس کا آغاز ہوتا ہے, گھر کے اندر پرورش پائی جاتی ہے, پرورش ملتی ہے, تو سب سے پہلے وہ گریٹ ڈاٹر ہے, گریٹ بیٹی ہے. ماں باپ کی فرما بردار رہی, اس نے فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا, اور وہ گریٹ بیٹی کہلائی. ماں باپ فخر کے ساتھ کہتے ہیں یہ ہماری گریٹ بیٹی ہے. تو گریٹ جو ہوتا ہے نا, گریٹ کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار, فرما بردار, تابع رہنے والا, تابع رہنے والی, ماں باپ کی بات کو ماننے والی. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ایک گریٹ بیٹی ہوتی ہے جو, اور پھر اس کے بعد وہ ایک گریٹ بہن بنتی ہے جو فرما برداری کے ساتھ اپنے خاندان کے اندر جو وہ زندگی کو جو ہے وہ گزارتی ہے. تو یہ گریٹنس جو ہے یہ اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کو بیوی بننے کا ایک شرف حاصل ہوتا ہے, پھر ایک وہ گریٹ وائف بنتی ہے. اب ہر ایک ٹائٹل جو ہے وہ ساتھ ساتھ لگ رہا ہے, کیونکہ وہ گریٹ وائف اس لیے بنی کیونکہ سب سے پہلے وہ گریٹ بیٹی تھی, پھر وہ گریٹ بہن ہوئی. ماں باپ کی عزت کو جو ہے برقرار رکھا, ماں باپ کی عزت کے اوپر آنچ آنے نہیں دی, معاشرے کے اندر جو ہے رہتے ہوئے وہ ایک گریٹ بیٹی, ایک گریٹ بہن بن کر رہی. پھر اس کے بعد وقت آیا کہ وہ گریٹ وائف بن گئی. اس کا شوہر جو ہے اس کی تعریف کرتے ہیں. اگر آپ امثال 31 باب کو پڑھیں, امثال 31 باب کو کبھی آپ گھر میں بیٹھ کر پڑھیں تو وہاں پر جو ہے گریٹ وائف کے بارے میں لکھا ہوا ہے, اور واقعی یہ امثال 31 باب میرا بڑا فیوریٹ چیپٹر ہے. یہاں پر جو ہے وہ ایک گریٹ وائف بن گئی, اور اب پھر اس کے بعد وہ ایک گریٹ جو ہے وہ بہو بنتی ہے, ڈاٹر ان لا. پھر اس کو ایک ٹائٹل مل جاتا ہے, شوہر تعریف کرے, اس کے بعد جو ہے اس کے سسرال والے تعریف کرے, اور اب وہ ہے ایک گریٹ بہو بن گئی ہے. تعریف اس کی ہو رہی ہے کہ ہماری بہو جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہے, ہماری بہو بہت ہی فرما بردار ہے, ہماری بہو جو ہے وہ بہت ہی دھیمے مزاج کی ہے, ہماری بہو جو ہے وہ بہت ہی حلیم اور فروتن ہے. اب اس کو ایک ٹائٹل اور مل گیا ہے, وہ ہے گریٹ بہو. اب خدا جو ہے اس کو اولاد دیتا ہے, پھر وہ بن جاتی ہے ماں. پھر اس کو اولاد کی طرف سے ٹائٹل ملتا ہے, اور ٹائٹل جب ملتا ہے تو اس کو پھر کہا جاتا ہے گریٹ مدر. ماں بنتی ہے, بچوں کی شادیاں کی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں پھر وہ بن جاتی ہے گریٹ ساس, مدر ان لا. اب جو ہے یہ خصوصیات بچپن سے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی, اس کو ٹائٹل جو وہ مل رہے ہیں. اگر ایک بیٹی جو ہے وہ گریٹ بیٹی نہیں ہے, گریٹ بہن نہیں ہے, گریٹ وائف نہیں ہے, گریٹ بہو نہیں ہے, تو پھر وہ گریٹ ماں اور گریٹ جو ہے وہ ساتھ بھی نہیں بن سکتی. یہ گریٹنس جو ہے اس کو بچپن سے ملتی ہے, اس کی تربیت کے اندر جو ہے یہ پائی جاتی ہے. اور کہتے ہیں کہ نسلوں کا جو پتہ ہے نا وہ تربیت سے چلتا ہے, کہ ان کی کیسے آپ نے تربیت کی ہے, کیسے آپ ان کی پرورش کر رہے ہیں. تو پھر جو ہے گریٹ ماں جب بنتی ہے تو اس کے ساتھ خدا اس کو ایک اور ٹائٹل دیتا ہے گریٹ ساس بننے کا. اب اس کے پاس 2 ٹائٹل آگے ہیں. کتنے ٹائٹل آگے ہیں؟ 2 ٹائٹل ہیں. آپ کھڑی ہو جائیں. اب اس کے پاس جو ہے 2 ٹائٹل ہیں, وہ گریٹ مدر بھی ہے اور گریٹ کیا ہے؟ ساس ہے. گریٹ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ انصاف کرتی ہے. اب گریٹنس کی جو ہے ایک طرف اس کی بیٹی ہے, اور
اس کا دماد ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف اس کی کیا ہے، بیٹی ہے اور دماد ہے، ایک طرف اس کا بیٹا ہے اور اس کی بہو ہے۔ اب اس کا مطلب ہے اس سے انصاف جو ہے ایکول کرنا ہے یا ریاکاری کرے گی؟ ایکول۔ اگر یہ گریٹ ہے، آج میں یہ آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں خدا کے کلام مقدس میں کہ آپ کو گریٹ بننا ہے۔ اگر یہ گریٹ مدر ہے تو پھر اس گریٹ مدر کے ساتھ ساتھ اس کو گریٹ مدر ان لا بھی بننا ہے۔ اب اس نے فیصلہ کرنا ہے، ایک طرف جو ہے اس کی، سلیمان آپ سامنے ہیں، میں ایگزامپل دیکھ، ہنا بیٹا آپ بھی ذرا سامنے ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایگزامپل دے کر جو ہے یہ میں اس بات کو جو ہے وہ سمجھاؤں۔ وسیم ہے تو وہ بھی سامنے ہے، آپ اس طرف آئے نا، آپ اس طرف آئے، آپ اس طرف آ جائیں ذرا، یہ وسیم ہے اس کو بھیجو ذرا، آپ دونوں یہ کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، کومل آپ بھی کھڑی ہو جائیں۔ یہ دو کپل جو ہیں ان کو میں آپ کے سامنے جو ہے میں نے کھڑا کیا ہے، تو یہ اب آپ نے یہ موازنہ کرنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیسے جو ہے یہ گریٹ مدر اور گریٹ جو ہے یہ مدر ان لا جو ہے وہ بنتی ہے۔ اب آپ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، ایگزامپل جو ہے یہ اب آپ کے سامنے ہے کہ اب فیصلہ جب کرنا ہوتا ہے نا، فیصلہ، تو اس وقت ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے، ہم ریاکاری کر جاتے ہیں، ہم جو ہے ریاکاری کر جاتے ہیں، اور ریاکاری کی وجہ سے ہم جو ہے مشکلات کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ چلیں فور ایگزامپل یہ کومل بیٹھ گئی، وسیم کہیں باہر نکل گیا ہے، تو اب ہم یہ دیکھنا ہے آپ نے، اب ایک طرف جو ہے اس کی بہو ہے اور اس کا جو ہے وہ بیٹا ہے، اور ایک طرف بیٹی ہے اور ایک طرف جو ہے وہ دماد ہے۔ ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ اگر گریٹ مدر بننا ہے یا گریٹ مدر ان لا بننا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے ایکول ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ اپنی بیٹی کے بارے میں بڑی فکر مند ہے، ٹھیک ہے، ہنا کے بارے میں یہ بڑی فکر مند ہے، ہنا خوشحال رہے، ہنا خوش رہے، ٹھیک ہے، سلیمان اس کو آؤٹنگ پر لے کر جائے، سلیمان اس کو خوش رکھے، سلیمان اس کی ساری اس کو سہولیات فراہم کرے، ٹھیک ہے، سلیمان اس کو خوش رکھے۔ بیٹی فون کرتی ہے، ماما میں بالکل خوش ہوں، سلیمان مجھے انجوائے کراتے ہیں، ہم گھومتے ہیں پھرتے ہیں، آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، خدا کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ایک طرف جو ہے بہو آ گئی ہے، بہو آ گئی ہے اور بیٹا آ گیا ہے، اب وہ خوش ہے، ماں بڑی خوش ہے کہ میری دھی جڑی ہے تے جوائی میری خوشحال ہے۔ اب ایک طرف جو ہے بہو آ گئی ہے، اب جب باری آتی ہے نا بیٹے کی تو وہاں پر ریاکاری ہو جاتی ہے۔ بیٹا اگر گھمانے کے لیے لے کر جائے یا آؤٹنگ کے لیے لے کر جائے یا اس کے لیے کوئی تفریح کا سامان مہیا کرے تو پھر ماں کی کہتی ہے تو بڑی تھلے لگا ہے، ہوں تو تین ماں بھول گئی۔ اچھا اس طرف نہیں بولی، ادھر کام سیٹ ہے، دھی ہے نا، دھی جو آئی ادھر سیٹ ہے، ادھر پتر ہے تے نوم ہے، ادھر کام خراب ہے۔ اچھا وہ بیٹا اگر کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام ٹھیک نہیں۔ آپ کا بیٹا، اس کا بیٹا جو ہے وسیم، وہ کومل کو خوش رکھے، وہ کومل کو انجوائمنٹ کرائے تو وہ کام ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے، وہ کام ٹھیک نہیں۔ تو کیا یہ گریٹ مدر ہے؟ کیا یہ گریٹ مدر ان لا؟ نہیں ہے، کلام کے مطابق نہیں ہے۔ اگر وہ ایکول دے رہی ہے، ان کو بھی کہہ رہی کہ نہیں انجوائے کرو، اپنی لائف کو انجوائے کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی خوشحال رہے تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری کہ آپ کی بہو بھی جو ہے وہ خوشحال ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، آپ اس کو بیٹی بنا کر لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ سلمان تھینک یو، جناب بیٹھ جائے کومل۔ تو یہ آپ کی جو ہے ذمہ داری ہے ایک گریٹ مدر بننے کے لیے۔ گریٹ مدر ایسے نہیں بنا جاتا، بڑے بڑے ٹائٹل، بڑی بڑی شاعری جو لکھی جاتی ہے وہ گریٹ مدر کے حوالے سے ایسے نہیں لکھی جاتی کہ واقعی اس ماں نے کوئی گریٹ کام کیا ہوتا ہے، اس کی گریٹنس کی وجہ سے
جب خدا سب کی ماں کو زندگی دے، مائیں جب اس دنیا سے چلی جاتی تو ہم بڑے اچھے کمنٹس میں لکھتے ہیں، بڑی اچھی شعر و شاعری کی جاتی ہے، بڑے اچھے الفاظوں سے نوازا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ واقعی انہوں نے ایسے کام کیا ہے، انہوں نے گریٹ بن کر دکھا دیا ہے۔ گریٹ مدر جو ہے، گریٹ مدر ریاکاری نہیں کرے گی، گریٹ مدر جو ہے وہ بے انصافی نہیں کرے گی، گریٹ مدر جو ہے وہ اپنی اچھی لمحات، اپنی اچھی یادیں چھوڑ کر جائے گی، کیونکہ اس کو ایک ٹائٹل مل گیا ہے کہ اب وہ گریٹ مدر جو ہے وہ بن گئی ہے۔ اب گریٹ مدر وہ کیوں بنی ہے؟ کیونکہ اس کی بنیاد جو تھی وہ گریٹ بیٹی سے ہوئی، اور بیٹی ہونے کے ناطے ماں باپ کو فخر ہوا، پھر وہ ایک بہن جب بنی تو بھائیوں کو فخر ہوا، اور بھائیوں نے ٹائٹل دے دیا گریٹ بہن، ساڈی بہن بڑی گریٹ ہے۔ اکثر ہم یہ بھی سننے کو ملتے ہیں نا، کہتے ہیں بہناں بھراواں تے بڑا جان نچھاور کر دی ہیں، تو پھر ایک ٹائٹل مل جاتا ہے بہنوں کو گریٹ بہن ہونے کا، ٹھیک ہے، اور ٹائٹل پھر آگے بڑھتا ہے، پھر وہ گریٹ وائف بن جاتی ہے، پھر گریٹ بہو بن جاتی ہے، اور اس کے بعد جو لاسٹ اس کے پاس ٹائٹل ہوتا ہے گریٹ مدر اور گریٹ جو ہے مدر ان لا۔ وہاں پر اب اس نے انصاف کرنا ہے، وہاں پر اس کو جو ہے ریاکاری نہیں کرنی۔ تو گریٹ مدر جو ہے اس کے اندر کچھ کوالٹیز کا ہونا بڑا ضروری ہے، خصوصیات کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر وہ خصوصیات اس کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ گریٹ مدر نہیں ہے۔ اور آج میں خدا کے کلام مقدس میں سے آپ کو یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ سب کو زندگی دے، آپ ایک گریٹ مدر بننا ہے اور گریٹ مدر لا بننا ہے۔ آپ یہ ثابت کر کے دکھائیں، یہ اس کا اجر بھی ہے، اس کی برکت بھی ہے، اور یہ انصاف جب آپ کریں گے خدا خوش ہوگا۔ یہ آپ کی سلامتی کا ایک جو ہے وہ ذریعہ ہے، یہ آگے بڑھنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ خدا بے انصاف لوگوں کو پسند نہیں کرتا، خدا ریاکار لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کے لیے جو ہے ایکول درجہ ہونا ضروری ہے۔ جنہوں نے تو شادیاں بیٹیوں کی بیٹوں کی کر لی ہیں، یا جنہوں نے بھی کرنی ہے، یہ آپ کے لیے اچھا جو ہے ایک پیغام ہے کہ آپ نے کیسے گریٹ جو ہے وہ مدر جو ہے وہ بننا ہے۔ اور اس کی صفتیں، اس کی تعریف جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں، اور بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے، پھلوں سے۔ اور جب آپ ایک گریٹ مدر اور گریٹ مدر لا بن جائے گی تو یہ آپ کی گریٹنس ہے، یہ آپ کی بلیسنگ ہے، اور یہ بلیسنگ خدا نے آپ کو دی ہے۔ لوگ آپ کی تعریف کریں گے، لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ واقعی جو ہے ہماری بیٹی جو ہے وہ خوشحال ہے۔ جیسے ہم چاہیں گے کہ ہماری بیٹی اپنے سسرال میں خوشحال رہے، ہمارا داماد جو ہے اس کا خیال رکھے، اسی طرح جو ہے ہم بھی کسی کی بیٹی کو لے کر آئے ہیں تو یہ بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے کہ جیسے ہماری بیٹی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ خوشحال رہے اپنے سسرال میں، تو کسی کی بیٹی اگر آئی ہے وہ بھی خوشحال رہے، وہ بھی جا کر تعریف کرے کہ میرے ساس سسر، میرا خاندان جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، میری جو ساس ہے گریٹ ساس ہے، ایہو جی ساس نہیں لب سکتی۔ لیکن بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ چند لوگ جو ہے وہ نظر آتے ہیں، چند لوگ، مٹھی بھر لوگ نظر آئیں گے، باقی تو ویسی ساس نہیں ہوتی تو جی نہیں بنتی۔ یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی جو ہے یہ پرابلم ہے۔ اگر بہو اچھی مل جاتی تو ساس نہیں اچھی، ساس اچھی ہے تو بہو نہیں اچھی، تو جب دونوں اچھی بن جائے، میں نے ایسے خاندانوں کو دیکھا ہے کہ ساس اور بہو کو، میں نے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کے میں نے پیار اور محبت کو دیکھا ہے کہ واقعی وہ نظر ہی نہیں آتا کہ وہ ساس اور بہو ہیں، گریٹنس ہے۔ تو آج مدر ڈے اگر ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو مدر ڈے کو منانے کا مقصد کیا ہے کہ آج آپ ایک مدر ہیں، تو کیا آپ گریٹ مدر ہیں؟ اور یہ جو سیلیبریشن کی جا رہی ہے یہ آپ کی گریٹنس کے لیے ہے، تاکہ لوگ جو واقعی کہیں کہ گریٹ مدر، نہ صرف کہ ہم کہیں مدر ڈے، گریٹ مدر ڈے، عظیم ماں کا دن ہے، اور عظیم مائیں جو ہیں وہ واقعی ان کے لیے جو ہے ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، واقعی وہ برکت کا باعث ہے، وہ سلامتی کا باعث ہے، اور خدا جو ہے ان کو برکت دیتا ہے۔ تو ریاکاری جو ہے کبھی زندگی میں مت کیجیے گا۔ اگر آپ بچوں کی شادی کرنے کو ہیں
جیسے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دماغ ہماری بیٹی کو خوش رکھے، ویسے ان کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ ان کا دماغ بھی ان کی بیٹی کو خوش رکھے جو ہماری بہو ہے. تو پھر جو ہے آپ کی یہ گریٹنس ہے.